موت برحق ہے، دیوسائی نہ دیکھنے والے بھی مرتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں وہ بھی مرتے ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ ان کے دم آخر میں سنہری عقاب اڑتے ہیں، برجلا کی برف باری ہوتی ہے، شتوں کی ندیوں کے مدھر گیت گونجتے ہیں، بڑے پانی میں مچھلیاں اچھلتی ہیں اور جھیل شوسر کے واہمے ہوتے ہیں، ایک پھول، ایک بادل اور ایک ریچھ۔ میں دیوسائی کا بھورا ہمالیائی ریچھ ہوں اور میرا نام بگ بوائے ہے۔ میں دیوسائی کا ایک پھول ہوں اور جیسے میرے رنگ اندیکھے ہیں ایسے میرے نام انگنت۔ میں دیوسائی کا وہ بادل ہوں جس کی شباہتیں طلسم ہیں، جھکتی ہیں تو اس میدان پر بچھ جاتی ہیں، اور میں خود دیوسائی ہوں، دنیا کا بلند ترین اور وسیع ترین خواب جس کے اوپر پہنچنے والوں کا سانس بلندی روکتی ہے۔ کیا ایک ریچھ کے لیے، ایک پھول کے لیے، ایک بادل کے لیے گھر سے دربدر ہونا جائز ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہم لوگوں نے اسکردو سے دیوسائی کا رخ کیا۔ دیوسائی پلین تک رسائی کے دو آپشنز ہیں۔ پہلا راستہ اسکردو سے جیپ بک کریں اور تقریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ 2 گھنٹے میں طے کر کے دیوسائی پہنچیں۔ ہم چونکہ اسکردو پہنچ چکے تھے لہٰذا ہم نے آپشن چوز کیا۔ دوسرا آپشن استور سے دیوسائی تک تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور جیپ پر یہ سفر 5 گھنٹے میں طے ہوگا۔ استور تک پہنچنے کی پوری کہانی تیسری قسم میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اسکردو سے براستہ دیوسائی پہلا پوائنٹ ستپارہ ڈیم ہے جو کہ تازہ پانی کی ایک جھیل ہے۔ اسکردو شہر کو زراعت اور پینے کے لیے پانی کی سپلائی یہیں سے ہوتی ہے۔ اسکردو شہر سے ستپارہ ڈیم تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، مگر مستقل چڑھائی اور روڈ کی خراب صورتحال کی بنا پر گاڑی مسلسل ہچکولے کھا رہی تھی۔ 2 خمدار موڑ کاٹنے کے بعد ہم ڈیم کے سپل وے کی جانب رواں دواں ہیں۔ اس ڈیم سے 17 میگا واٹ بجلی کی سپلائی ہوتی ہے جس سے تقریباً اسکردو شہر کے لگ بھگ 30,000 مکانات کو روشنی میسر آتی ہے۔ دو 2013 میں اس کے ڈیم بننے سے قبل یہ ایک تفریحی مقام تھا۔ یہاں کشتی رانی کے مواقع میسر تھے۔ کسی بھی ایک جھیل کو زندگی میں کتنی بار دیکھا جا سکتا ہے؟ جب کسی اونچائی پر پہنچ کر اس کی پہلی جھلک دکھائی دیتی ہے تو آپ کے لیے وہ مانوس جھلک ہوتی ہے۔ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ ڈھلتی دوپہر میں جو پانی پھیلاؤ میں ہوں گے ان میں شفافی اور نیلاہٹ کی ایک عجیب شیشہ گری ہوگی۔ اس کے کناروں پر جو ہوٹل ہیں وہاں سیاح جھیل سے لاتعلق فرنچ فرائز اور تلی ہوئی ٹراؤٹ کے منتظر ہوں گے۔ تو وہ جھیل کتنی بار دیکھی جا سکتی ہے؟ ستپارہ جھیل کو میں نے کئی بار دیکھا تھا۔ جب جھیل ستپارہ کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو ایک ایسی تصویر محسوس ہوئی جو کسی کیمرے کے بس کی بات نہیں تھی، کسی بھی مصور کے کسب کمال سے باہر تھی۔ اسے لمحے موجود میں دیکھنا گویا لمحے ہمیشگی میں دیکھنا تھا۔ وہ ایسے رنگوں میں رنگ جاتی تھی جو خواجہ فرید کی روحی میں بھی کبھی نمودار نہ ہوتے ہوں گے۔ جو رنگ ہمیں نظر آئے، سکوت، گہرا نیلگوں سکوت، مچھلیوں کی اچھلنے سے دائرے جنم لیتے تھے اور اس کے پانیوں کی شفافی میں ہمیں کائی زدہ پتھر دور تک نظر آ رہے تھے۔ ہم بہت دیر تک اس کے کناروں پر بیٹھے جھیل کی تہہ کو گھورتے رہے۔ تہہ میں کیا ہوگا؟ ایک بھید بھری مہک سے بھرپور خاموشی۔ اس جھیل کے کنارے پر ستپارہ گاؤں آباد تھے۔ ستپارہ گاؤں کی وجہ شہرت محمد علی ستپارہ اور حسن ستپارہ ہیں جنہوں نے دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کو زیر کیا تھا۔ دیوسائی کی جانب بڑھتے ہوئے دور تک ستپارہ جھیل کا نظارہ آپ کا پیچھا کرتا ہے۔ تا حد نگاہ جھیل کا ٹھہرا ہوا پانی اور اس کے عقب میں اسکردو کی وادی کا پرسکون منظر قابل دید ہوتا ہے۔ دیوسائی نیشنل پارک میں داخلے سے قبل ایک چیک پوسٹ موجود ہے جہاں سے ایک معمولی فیس چارج ہوتی ہے اور یہ فیس اس نیشنل پارک کے فلاح بہبود پہ خرچ ہوتی ہے۔ یہاں نیشنل پارک کی تاریخ اور سیاحوں کی رہنمائی کا خاطر خواہ انتظام بھی موجود تھا۔ یہاں پر ایک ٹک شاپ بھی موجود ہے۔
دیوسائی کا راستہ اگرچہ خطرناک قرار نہیں دے سکتے، تاہم روڈ سنگل ہونے کی بنا پر احتیاط لازم ہے، کیونکہ ایک طرف کچی مٹی کے بھربھرے پہاڑ ہیں جہاں سے بارش کے موسم میں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف گہری کھائی۔ اگر سامنے سے کوئی گاڑی یا بائک آ رہی ہو تو روک کر راستہ دینا پڑتا ہے۔ میرا مشورہ ہوگا کہ اگر دیوسائی کے لیے 4x4 جیپ بک کرائیں تاکہ مقامی ڈرائیور آپ کو بحفاظت منزل تک پہنچا سکیں۔ اگر آپ پاکستان کے نقشے پر نظر ڈالیں تو دیوسائی نیشنل پارک آپ کو قراقرم کے بلند پہاڑوں کے درمیان نظر آئے گا۔ دیوسائی نیشنل پارک کا سرسبز میدان 1400 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ دیوسائی کا مطلب دیوتاؤں کی سرزمین ہے۔ دیوسائی کو 1993 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا تھا، جس کے بعد سے یہاں شکار کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس میدان میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے نہریں اور جھیلیں پیدا ہوئی ہیں، مثلاً شتنگ نالہ، بڑا پانی، کالا پانی، شوسر لیک۔ ستپارہ گاؤں سے آگے روڈ مکمل کچا ہے، جبکہ دیوسائی میدان میں کہیں کہیں راستہ پتھریلا بھی ہے۔ کیچڑ دھول مٹی سے ہٹے ہوئے راستے پر ہم مسلسل گھنٹے سے سفر کر کے بڑا پانی پہنچے ہیں۔ کتاب دیوسائی کا سب سے اہم اور دلفریب ورق ہمارے قدموں میں کھلا ہوا تھا، بڑا پانی، اس لیے کہ پورے دیوسائی میں اس سے بڑے پانی اور کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ نیلگوں دلکشی کے باوجود اس میں تکبر کا شور نہ تھا، انکساری سے چپ چاپ بہتا تھا، اور دیوسائی کی سب ندیاں، سب نالے اسی خاموشی میں جاتے ہیں۔ ایک زمانے میں یہاں رسیوں اور لکڑیوں سے بنا ہوا ایک پل موجود تھا، مگر اب RCC برج بن چکا ہے۔ پل پار کرتے ہی بڑا پانی کا پڑاؤ آتا ہے، جہاں کھانے پینے کا سامان، ہوٹلز اور کیمپس لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہاں بریانی کھائی، گرما گرم چائے پی اور چند تصویریں کھینچی اور آگے روانہ ہو گئے۔ دیوسائی کے سرسبز میدان میں جگہ جگہ آپ کو گجر قبائل اور ان کے لاؤ لشکر مویشیوں اور گھوڑے سمیت نظر آئیں گے۔ موسم بہار کے آغاز میں یہ قبائل اس میدان کا رخ کرتے ہیں۔ ہم چلتے جا رہے تھے کہ بکریاں آ گئیں، لمبے بالوں والی، اتنے لمبے بال کہ وہ گھاس کو سونگھتے تھے۔ براؤن رنگ کی دودھ سفید بکریاں
کڑی کمان سینگوں، ہلال نما تلوار تیز اور پیچیدار سینگوں والی بکریاں اور بے شمار بکریاں، اور ان کے ہمراہ ان کے وارث بکروال تھے۔ یہ وہی بکروال تھے جو موسم کے ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے، اور جب اپنے راستے میں برف بچھی دیکھتے تھے تو قیام کرتے تھے، پگھلتی تھی تو آگے سفر کرتے تھے، اور جب یہ 7 پارہ سے نیچے سکردو میں اترتے تھے تب خلق خدا کو معلوم ہوتا تھا کہ دیوسائی کی برفیں پگھل گئی تھیں۔ اگرچہ دیوسائی ٹاپ سے شروع ہو کر شتونگ تک اور پھر یہاں تک ہمارے آس پاس جو لینڈسکیپ تھی اس کا ڈھنگ ایک ہی تھا، انداز ایک ہی تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں یکسانیت نہ تھی۔ ہم اپنے خیالوں میں گم، اپنے گھروں اور بچوں کے خیالوں میں گم، جب واپس دیوسائی آتے ہیں تو ہر بار ایک نیا میدان ہوتا ہے۔ دیوسائی میں چلتے ہوئے اخیر آتا ہی نہیں، لگتا ہے کہ اخیر آ گیا۔ اس کی خزاں رسیدہ گھاس کے میدانوں میں بادل عجیب تھے، ہوا عجیب تھی۔ 14,000 فٹ کی بلندی کو اپنے بدن میں محسوس کرتے ہم چلتے جا رہے تھے، اور ان بے شمار نیلی ندیوں کو دیکھتے ہوئے چلتے تھے جو اس میدان میں جانے کہاں سے آتی تھیں اور جانے کہاں جاتی تھیں۔ چلتے ہوئے کوئی منظر سامنے آتا ہے تو لگتا ہے کہ اخیر آ گیا ہے، لیکن نہیں آتا۔ ذرا آگے جاتے ہیں تو کوئی اور سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حسن کا سفر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر سے الف سے شروع ہوتا ہے۔ دیوسائی کا موسم انتہائی بے ایمان واقع ہوا ہے۔ کسی بھی وقت آسمان سفید بادلوں سے بھر جاتا ہے اور ہلکی پھلکی بارش شروع ہوتی ہے، اور اگلے گھنٹے تپتی ہوئی دھوپ آپ کو جھلسا رہی ہوگی۔ یہ آپ بائیں طرف کالا پانی دیکھ رہے ہیں۔ دیوسائی کا خطہ سال کے 8 ماہ تک مکمل طور پر برف سے اٹا رہتا ہے۔ نومبر سے مئی تک یہاں 30 فٹ برف پڑتی ہے۔ تا حد نگاہ برف کی سفید چادر اس پورے میدان پر چھائی رہتی ہے۔ برفانی صحرا کا یہ منظر وحشت ناک اور خوفناک حد تک ویران ہوتا ہے۔ میلوں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا، فقط برف کی موٹی تہ پر خرامہ خرامہ چلتا بھورا ریچھ یہاں زندگی کی علامت بن جاتا ہے۔ ریچھ تقریباً 5 سے 6 مہینے بھوکا رہتا ہے۔ اس کے کھال کے نیچے چربی کی جو دبیز تہ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے اور خوابیدہ حالت میں اسے توانائی فراہم کرتی ہے اور زندہ رکھتی ہے، اور جب وہ 6 ماہ کی نیند کے بعد موسم بہار میں شیلا کی غاروں سے باہر آتی ہے تو قابل فہم طور پر بے حد ناتواں ہوتا ہے اور اتنا کمزور ہوتا ہے کہ چلنے میں بھی دشواری پیش ہوتی ہے۔ موسم بہار کا آغاز یہاں مئی جون میں ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ برف پگھلنے لگتی ہے، موسمی پرندوں کی آمد کا آغاز ہوتا ہے۔ ہزاروں اقسام کے پھول کھلتے ہیں۔ بہار کی آمد کے ساتھ ساتھ برفیں پگھل کر ندی نالوں میں ڈھلنے لگتی ہیں۔ برف کے سفید چادر سبز رنگ اپنے اندر جذب کرتی ہے تو گویا ایک نیا جہان آباد ہونے کا منظر نمایاں ہو جاتا ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں گونجتی ہے اور دیوسائی کا پورا نین نقش تبدیل سا ہو جاتا ہے۔
ہمالیائی مارموٹ کی سیٹیاں اور اچھل کود بھی دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ دیوسائی روڈ سے ذرا ہٹ کر نیچے بھوری گھاس کی اونچ نیچ میں مٹی کے ایک تازہ تودے پر اپنے اگلے پاؤں سینے سے لگائے ایک عمر رسیدہ مارموٹ کھڑا تھا اور ہمیں دیکھ کر سیٹیاں بجا رہا تھا۔ دیوسائی کے میدان میں 40 سے 60 کے درمیان ہمالیائی بھورے ریچھ موجود ہیں۔ یہ نایاب اور نادر ریچھ ہیں جو دنیا میں اور کہیں موجود نہیں۔ یہاں بھی یہ معدومیت سے دوچار ہیں۔ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ ان ریچھوں کی گنتی کر رکھی ہے اور انہوں نے ان کے گردنوں میں ایک مخصوص قسم کی بیلٹ باندھی ہوتی ہیں جس سے وہ ان کو ٹریک بھی کرتے ہیں۔ اس مخصوص کلر کی بنا پر ریچھوں کی تعداد وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی لوکیشن بھی ٹریک کر سکتے ہیں غالباً کہ ایک دن میں انہوں نے کتنا سفر کیا اور کوئی کہیں بیٹھا تو نہیں ہوا، کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ اس سے شکار کے اوپر بھی پابندی میں کافی مؤثر ان کو مدد ملتی ہوگی۔ اور جب برف باری کا آغاز ہوتا ہے تو وہ کن راستوں پر چلتا ہوا اپنی سرمائی نیند پوری کرنے کے لیے کون سی غار میں جاتا ہے۔ ابھی ہم شوسر لیک پہنچے ہیں۔ شوسر لیک دیوسائی کی واحد وسیع ترین جھیل ہے۔ اس جھیل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں نہ تو پانی کے باقاعدہ داخلے کے لیے کوئی نالہ یا ندی موجود ہے، نہ ہی اخراج کے لیے کوئی ندی یا نالہ موجود ہے، تاہم پانی کی مقدار اور سطح ہمیشہ مستقل نظر آتی ہے۔ مقامی افراد اسی بنا پر شوسر کو اندھی جھیل بھی کہتے ہیں۔ اس جھیل میں ٹراؤٹ اور سنوکارپ مچھلیوں کی کافی تعداد موجود ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 2.5 کلومیٹر اور چوڑائی 1.5 کلومیٹر ہے اور اوسطاً گہرائی 40 میٹر۔ شوسر لیک ایک کیمپ سائٹ ہے۔ اسکردو کے باسی اور استور کے باسی چھٹی والے دن بڑی تعداد میں یہاں پکنک منانے آتے ہوں گے۔ یہاں پر ریچھ کی جو عمومی خوراک تھی وہ مارموٹ ہے۔ یہاں کی ریچھ گھاس بھی کھاتے ہیں اور مچھلیوں کے شکار بھی کرتے ہیں۔ جھیل کا پانی یخ بستہ اور اس قدر شفاف ہے کہ اس کے نیچے موجود رنگ برنگے پتھر اور ٹراؤٹ فش صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں اور انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ جھیل کا پانی جب کناروں سے ٹکراتا ہے تو جل ترنگ کی آواز پیدا کرتا ہے۔ اس آواز اور منظر سے سیاح مسحور ہو جاتے ہیں اور اس کا دل اس منظر کو چھوڑ کر آگے بڑھنے سے انکار کرتا ہے، مگر وہ سیاح ہی نہیں
جو کسی ایک مقام پر ٹھہر جائے۔ جھیل شیوسر کے سب سے لافانی پہلو یہاں سے نانگا پربت کا نظارہ ہے۔ عظیم نانگا پربت کی پرشکوہ چوٹیوں کی زیارت اس جھیل کے کردار کو امر کر دیتی ہے۔ دوپہر کی دھوپ تھی اور بڑے پانی کے چوڑے پاٹ میں جتنے بھی پتھر تہ میں آرام کرتے تھے وہ سب کے سب گنے جا سکتے تھے۔ دھوپ کا ایک ایسا زاویہ بھی بنتا تھا جہاں سے پانی منجمد برف کا تاثر دیتا تھا، ایسے شفاف برف جس کے نیچے پڑے ہوئے سنگریزے اور پتھر صاف دکھائی دے رہے ہوں۔ اگرچہ ایک عام سا منظر تھا، ایک ندی، برف پوش پہاڑ، ایک پل، لیکن یہ دیوسائی پر تھا اور وہاں کوئی منظر عام نہیں ہو سکتا۔ یہ منظر کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ عام ہو سکے، نہیں عام لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ شاید اس میں بلندی کی کوئی سانس روک دینے والی تاثیر تھی جو گھاس کے ہر تنکے کی نوک میں سے پھوٹتی تھی۔ جب ہم دیوسائی سے واپس آ رہے تھے تو اس ٹائم شام ہو رہی تھی۔ اس میدان اور برف آلود چٹانوں پر جو آسمان تھا وہ مٹیالہ اور نیم سیاہ تھا۔ یہاں پر آسمان سے جو روشنی اترتی تھی وہ بھی نیم سیاہ تھی۔ اس آسمان پر جو بادل تھے وہ گھپ اندھیرے تھے اور ان میں سے ایک عجیب روشنی نازل ہوتی تھی جو برف پر پڑتی تو اس کی سفیدی کو مٹیالہ کرتی اور جب وہ نیچے میدان پر بچھتی تو اس کی زردی کو سیاہی میں بدلتی۔ یہ ایک عظیم جادوگر کے کرشمے کی مانند تھا، ایک بڑے طلسم کے معجزے تھے اور یقین میں نہ آتے تھے۔ ایک ایسا منظر تھا، ویران، تنہا اور عجیب رنگوں والا۔ یہ ایک عجیب اور دلفریب منظر تھا۔ کیا ایک ریچھ کے لیے، ایک پھول کے لیے، صرف ایک بادل کے لیے گھر سے اتنی دور نکل کر در بدر ہونا لازم ہے یا جائز ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جائز ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ فرض ہے۔ ہماری اگلی منزل شانگری لا لیکس کردو تھی۔